دوستو، آج ہم شہاب بھائی کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر یقیناً ایسی حرکت کرنے والی اس لڑکی کو برا بھلا کہیں گے اور خدا کی پناہ مانگیں گے جس نے شہاب بھائی کو بھٹکانے کی پوری کوشش کی۔ ایسے لوگ نہ تو سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو سیدھے راستے پر چلتا برداشت کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہاب بھائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان واگا بارڈر پہنچنے والے تھے۔ وہ بھی بارڈر سے کافی دور تھے۔ ان کے ساتھی اور پولیس والے ان کے ساتھ تھے۔ شہاب بھائی کو بارڈر پار کر کے پاکستان میں داخل ہونا تھا۔ شہاب بھائی آگے چل رہے تھے اور پولیس والے ان کے دائیں جانب تھے، جبکہ ان کے ساتھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ بارڈر پر ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے اور پھر اچانک ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور شہاب بھائی سے ٹکرا گئے۔ پولیس والے نے کھینچ کر اسے پیچھے کر دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی ہوئی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ شہاب بھائی اور پولیس والوں سے معافی مانگتا ہوا بھاگ گیا۔ شہاب بھائی غور سے اسے دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے ہاتھ اوپر کیا اور ہاتھ میں کاغذ دبا دیا۔ جب وہ شخص کاغذ شہاب بھائی کو پکڑا گیا، شہاب بھائی نے اچنبے سے کاغذ کو کھولا تو پھر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس پر ہندی میں لکھا ہوا تھا کہ شہاب بھائی آگے مت جاؤ، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ یہ پڑھ کر شہاب بھائی کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری۔ پولیس والوں نے اس آدمی کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی۔ وہ لوگوں کے بھیڑ میں گم ہو گیا تھا۔ اگر اس کاغذ پر لکھا ہوتا کہ شہاب بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو سمجھ میں بھی کچھ آتا، اور یہاں ایمان کی بات کی گئی تھی۔ شہاب بھائی نے تو وہ کاغذ تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی شہاب بھائی نے 1 منٹ کا سفر ہی طے کیا تھا، تبھی اچانک ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور شہاب بھائی کے سامنے رک گیا۔ وہ شہاب بھائی کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ شہاب بھائی نے جھک کر بچے کو پیار کیا اور کہا، کیا ہوا ہے، کچھ کہنا ہے؟ اس پر بچے نے اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکالا اور شہاب بھائی کو پکڑا دی۔ شہاب بھائی نے وہ پرچی کھولی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، جان پیاری ہے یا ایمان؟ شہاب بھائی کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اگر جان پیاری ہے تو پلٹ جاؤ، اگر ایمان پیارا ہے تو آگے بڑھو اور امتحان دو۔ یہ سن کر پولیس والوں نے بچے کو پکڑ لیا۔ بچے نے ڈر کر شہاب بھائی کی طرف دیکھا اور پولیس والوں نے شہاب بھائی سے پوچھا کہ یہ پرچی تمہیں کس نے دی ہے؟ تو بچے نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ ہلایا کہ میں بول نہیں سکتا۔ اس پر شہاب بھائی نے کہا، بچے کو جانے دو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شہاب بھائی نے سوچا کہ یقیناً کوئی مسخرہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ 10 منٹ گزر چکے تھے کہ بوڑھی عورت شہاب بھائی کے راستے میں آئی۔ اس نے سلام کیا تو شہاب بھائی نے اس سے پیار لیا۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے کہا، ثابت قدم رہنا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ بوڑھی عورت چلی گئی اور شہاب بھائی کا دماغ گھوم گیا۔ وہ لوگ رک چکے تھے، پولیس والے چوکنا ہو چکے تھے۔ یقیناً یہاں کچھ عجیب تھا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ سب نے نماز پڑھی اور شہاب بھائی نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کہا کہ اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی امتحان ہونے والا ہے۔ مجھے ہر امتحان، ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھنا اور میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ لوگ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ سے دعا کے بعد شہاب بھائی کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب وہ پختہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ ذرا ویران علاقے میں پہنچے تھے۔ وہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ نظر آیا تھا جو اپنی گاڑیوں سے باہر نکل کر عجیب وحشی انداز میں رقص کر رہے تھے۔ پولیس والے نے آگے بڑھ کر انہیں پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب تقریباً نشے میں تھے۔ وہ سب جلدی جلدی میں کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے لیکن لڑکھڑا گئے۔ پولیس والوں کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم پکنک کی غرض سے دوسرے شہر جا رہے تھے لیکن راستے بند ہو گئے اور شاید آگے کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے، گاڑی آگے نہیں جا سکتی، اس لیے ہمیں یہاں رکنا پڑا۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں ایسی حالت میں تھے۔ پولیس والوں کو ان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔
اور شہاب بھائی نے کہا ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم رک نہیں سکتے، ویسے بھی شام ہو چکی ہے۔ چنانچہ پولیس والے اس گروپ کو وہیں چھوڑ کر شہاب بھائی کے ساتھ آگے بڑھ گئے، لیکن پولیس والے جانے سے پہلے کسی کو فون کیا تھا۔ وہ کچھ دور چلے تھے تو سامنے سے ایک بوڑھا بھاگتا نظر آیا اور وہ بہت پریشان حال تھا۔ شہاب بھائی کو دیکھ کر بولا کہ خدا کا واسطہ میری مدد کرو، میری بیٹی بیمار ہے، اسے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ یہ سن کر شہاب بھائی پریشان ہو گئے اور پولیس والوں سے کہا کہ چل کر دیکھنا چاہیے آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ لوگ بوڑھے آدمی کے ساتھ چلے۔ سامنے کھلی جگہ پر ایک ہجوم جمع تھا۔ یہ جگہ واگا بارڈر سے بالکل پاس تھی، لیکن ابھی بھی شہاب بھائی کو بارڈر پہنچنے کے لیے کچھ دن لگنے والے تھے۔ لوگوں میں عجیب سرگوشی پھیلی ہوئی تھی، سب کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ توبہ کر رہے تھے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ سامنے ہی زمین پر ایک لڑکی پڑی تھی جس نے اپنے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑ رکھے تھے اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر شہاب بھائی پر پڑی، اس نے کہا میری مدد کرو، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لو۔ اس نے زمین سے اٹھ کر شہاب بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ شہاب بھائی جھٹکے سے پیچھے ہٹے۔ وہ شہاب بھائی کے پیروں میں پڑ کر بھیک مانگنے لگی تھی کہ میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ شہاب بھائی پلٹ گئے اور پوچھنے لگے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اور پھر جو لڑکی نے بات کی اسے سن کر وہاں کھڑے سب لوگ شرمندہ ہو گئے۔ لڑکی نے کہا میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، ایک ایسی جسمانی بیمار جسے خاص آدمی دور کر سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے تم ایک نیک انسان ہو، میری جان بچانے کے لیے مجھ سے شادی کر لو اور مجھ سے جسمانی تعلقات قائم کر لو، تبھی میری جان بچ سکتی ہے۔ لڑکی نے اٹک اٹک کر بتایا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اب کم ہونے لگی تھی۔ لوگ اسے بے حیا کہہ کر وہاں سے جانے لگے تھے، جبکہ کچھ لوگ پورا تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر شہاب بھائی کیا جواب دینے والے تھے۔ شہاب بھائی اور پولیس والے لڑکی کی بات سن کر سب لوگ ساکت رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی جس طرح تڑپ رہی تھی لگتا تھا جیسے ابھی دم توڑ جائے گی۔ شہاب بھائی کے ساتھی نے کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے، جبکہ لڑکی کا جسم اب سرخ ہونے لگا تھا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو اور وہ جل رہی ہو۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ شہاب بھائی مشکل میں پڑ چکے تھے کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ وہ لڑکی کو چھو کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آخر اس کے جسم کو ہوا کیا تھا اور وہ کیوں تڑپ رہی تھی۔ شہاب بھائی کی خاموشی دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی شہاب بھائی کے قدموں میں گر گیا کہ میری بیٹی کی بات مان کر اس کی جان بچا لو۔ پولیس والے اور شہاب بھائی کے ساتھی پریشان ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی نے کہا مجھے 20 منٹ کا وقت دیا جائے، اور پھر شہاب بھائی نے مغرب کی نماز ادا کی۔ بوڑھے آدمی سے کہا ایک پانی کی بوتل لاؤ۔ ایک پانی کی بوتل لے آیا اور شہاب بھائی نے مغرب کی نماز ادا کی، دعا مانگی۔ انہیں لڑکی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی جو اپنے کپڑے ایسے پھاڑ رہی تھی جیسے وہ کپڑے نہیں کانٹے ہو۔ شہاب بھائی نے نماز کے بعد دعا مانگی اور دعا پڑھ کر پانی پر دم کیا۔ اس کے بعد وہ اٹھے تو وہ ساری عوام غائب تھی۔ شہاب بھائی بوتل لے کر لڑکی کی جانب بڑھے۔ لڑکی شہاب بھائی کو دیکھتے ہی بولی تمہارے ہاتھ میں میری جان ہے، تم چاہے شادی نہ کرو لیکن صرف رات گزار کر مجھے اس تکلیف سے آزاد کر دو۔ کیا تمہارا ایمان کسی کی جان سے زیادہ اہم ہے؟ لڑکی کی بات سن کر شہاب بھائی کے ہاتھ کانپ اٹھے، دل رک سا گیا۔ اللہ کا نام لے کر اس پانی کے چھینٹے لڑکی کے جسم پر مارے اور کہا کہ باقی پانی پی لو۔ لڑکی نے عجیب نظروں سے شہاب بھائی کو دیکھا۔ وہ پانی لے کر پی لیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا، نامحسوس انداز میں اس کے جسم سے تکلیف ختم ہوتی گئی اور جو سرخ نشان تھے وہ بھی مٹنے لگے تھے۔ شہاب بھائی نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، سب جا چکے تھے، جبکہ شہاب بھائی کے ساتھی بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ لڑکی نے بوڑھے کی طرف دیکھا، اس نے چادر اتاری اور لڑکی کو دے دی۔ لڑکی نے خود پر لپیٹ لی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ بس سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ شہاب بھائی نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟
مجھے بتاؤ کیا ماجرا تھا؟ اس پر لڑکی نے کہا کہ میں ہندو تھی، مجھے ایک مسلمان لڑکے سے محبت ہو گئی اور اس نے مجھے صرف استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے مسلمانوں سے نفرت ہونے لگی، میں سب مسلمان مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی۔ پھر میں نے آپ کے بارے میں سنا تو میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے، میں آپ کا امتحان لوں گی، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو میں ایمان لے آؤں گی، اور میں نے اپنے جسم پر دوا مل لی جس سے مجھے حقیقی تکلیف ہو اور آپ کو میری تکلیف محسوس ہو، پھر میں آپ کو جسم کے جال میں پھنسا لوں، اور واقعی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملا، لڑکی روتے ہوئے بتایا۔ اور شہاب بھائی کو اب ساری پرچیوں کا خیال آیا تھا جن پر ایمان لانے اور آزمائے جانے کا بتایا گیا تھا، لیکن ایک بات، وہ پرچیاں کس نے بھیجی تھی شہاب بھائی نہیں جانتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے ایمان کا امتحان دیا تھا اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی تھی۔ اس لڑکی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ شہاب بھائی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھ گئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔